شکریہ اسپیکر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دوست کوہستان سے آئے ہوئے عثمان غنی صاحب، یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، یہاں پہ گیلری میں تشریف فرمائے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد بجٹ پہ بات ہو رہی ہے اسپیکر صاحب۔ میں گزشتہ 2013 سے 2018 تک بھی اس مقدس ایوان کا رکن رہا، اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو بجٹ تقاریر ہوتی ہیں یہ بجٹ بننے کے بعد کیوں ہوتی ہیں، یہ بجٹ بننے سے پہلے کیوں نہیں ہوتی، کہ جس میں اگر ہم یہ تو نقار کانے میں طوطی کی آواز کے متعارف ہے کہ اگر ہم کوئی بات کر بھی رہے ہیں تو وہ نہ سی ایم صاحب اب اس کو ریئلائز کریں گے، نہ اس کو بجٹ کا حصہ بنائیں گے، نہ کسی اور صورت میں وہ آ سکے گا۔ کٹ موشن بھی اگر ہم دیں گے تو ظاہر ہے کہ حکومت سندھ عددی اکثریت کی بنیاد پہ اسے بھی ریفیوز کر دے گی۔ بہرحال پھر بھی یہ موقع مل جاتا ہے کہ جس میں اپنا رونا گانا ہم کر لیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ آپ کے توسط سے حکومت سندھ کے لوگ اس پہ توجہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں اس سارے جو آپ کے بجٹ کا میں نے یہ دیکھا، تو اس میں میں نے دیکھا کہ پرائرٹیز جو آپ نے بنائی، اس کے اندر ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو یہ 7، 8، 9، 10 نمبر تک میں نے دیکھا اس میں، لیکن اسپورٹس اس میں کہیں نہیں ہے۔ تو اسپورٹس کے کیا آپ کی پرائرٹیز نہیں ہے؟ اسپورٹس کہیں آپ نے رکھا نہیں ہے یا ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ نئی اسکیمیں تو آپ نے کوئی بھی نہیں لیں اس کے اندر، تو اس کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ سب کو آپ نے ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسپورٹس کی اسکیمز آپ لیتے، کچھ اسٹیڈیمز وغیرہ بناتے، تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزوں سے بچت ہو سکتی تھی، جس میں ہیلتھ کے شعبے میں آپ کے پیسے کچھ کم لگتے، مریض کم آتے، پیشنٹس کم ہوتے، بیماریاں کم پھیلتیں، صحت مند اقدامات اور صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا۔ تو لیکن اسپورٹس کو آپ نے نظر انداز کیا ہے۔ یہ آپ اس کو ضرور دیکھیے کہ اسپورٹس کو آپ کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اب خاص طور پہ ظاہر ہے کہ اوورآل بات کرنا تو بیکار ہے، میں اپنے حلقے سرجانی ٹاؤن پی ایس 117 کی بات کرتا ہوں، کہ جہاں پر ابھی میرے جو بھائی یہاں سے لیاری کے حوالے سے ایک نقشہ انہوں نے کھینچا تھا، سر یقین مانیں کہ اس سے زیادہ پسماندگی کا شکار ہے سرجانی ٹاؤن اس وقت، اور سرجانی ٹاؤن کا المیہ یہ ہے کہ یہ کے ڈی اے کی اسکیم ہے، اسکیم 41، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کے ڈی اے اس کو دیکھتا نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کی اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 15 برس قبل ایک مونو ٹیکنک گرلز کالج اور ایک مونو ٹیکنک بوائز کالج سیکٹر 5 اور سیکٹر 6 میں تعمیر کیا گیا، عمارت بالکل مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی فنیشنگ کا جب مرحلہ آیا تو اسے چھوڑ دیا گیا، اور آج تک اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کو کس طرح سے بنایا جائے گا، فنش کیا جائے گا، اس کو کبھی آپریشنل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا اس کو کھنڈر بنا کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور اس مونو ٹیکنک کالج سے گرلز بھی اور بوائز بھی دونوں استفادہ حاصل کر سکتے تھے۔ اسی طرح سیکٹر 7 میں ایک 35 بستروں کا ہسپتال بالکل تیار، اور اس کا مجھے یہ نہیں پتا کہ ایسے نہیں اس کی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں جو سیزنل ٹیکے لگاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ موجود ہیں، مگر اس کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹی وہاں پہ نہیں ہے، کوئی مشینیں وہاں پہ نہیں ہیں، ہاسپٹل میں کسی قسم کا کوئی عملہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔
تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ ذرا اس اسپتال کو دیکھ لیں، کیونکہ سرجانی ٹاؤن میں میڈیکل کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ پبلک سیکٹر کے حوالے سے یہ جو ہاسپٹل تیار ہے، اس کو اگر آپریشنل کر دیا جائے، 35 بستروں کا یہ اسپتال تھا جس کو کاغذوں میں 50 بستروں کا بھی دکھایا گیا ہے۔ اب اگر اس کو آپ نے نہیں دیکھا تو یہ بھی کھنڈر بن جائے گا، اور کھنڈر بننے کے بعد یہ قبضہ گروپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پانی کا ہر جو بھی یہاں پہ ہمارے ممبرز کھڑے ہوئے دونوں طرف سے یا ہمارے پورے ایوان کے اندر پانی کا ہر جگہ سے آواز آئی، ہر جگہ سے مسئلہ بتایا گیا۔ سرجانی ٹاؤن بھی انہی متاثرہ حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے جہاں پانی کے حوالے سے شدید ترین قلت ہے، اور 19 دن کے بعد ہب ڈیم سے پانی آتا ہے۔ جو 2 سورس ہے سرجانی کو جو فیڈ کرتے ہیں، اس میں ہب ڈیم سے جو پانی آتا ہے وہ 19 دن کے بعد آتا ہے، جو اب کے بقرعید کے سامنے 21 دن پہ چلا گیا۔ اور اس سے پہلے جو K3 سے پانی آتا تھا وہ 7 سے 8ویں دن آ جاتا تھا، لیکن اب 15 16 17 دن گزر جاتے ہیں، K3 کا پانی جو ہے وہ ملتا ہے سرجانی ٹاؤن۔ المیہ یہ کہ جس وقت یہ پانی آتا ہے 36 گھنٹے کی اس کی سپلائی ہوتی ہے، اس دوران میں جو پمپنگ اسٹیشن ہے سرجانی کا، اس پہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ ہم نے KE سے ریکویسٹ کی، کئی دفعہ لیٹرز لکھے، ان سے جا کے ملاقات بھی کی، بات بھی کی کہ آپ اس ٹائمنگ میں اس کو ایگزمپٹ کر دیں اور یہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، لیکن کوئی بات ہماری نہیں سنی گئی۔ اور جس دورانیے میں یہ پانی چلتا ہے اسی دورانیے میں خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو سپلائی آتی ہے ہمارے پاس 36 گھنٹے کی، یہ بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اب KE کے حوالے سے تو خیر سر آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ایوان پورا متفق ہے کہ KE جو ہے وہ ٹوٹل بدماشی کر رہی ہے اور ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے، لیکن نہ پیپلز پارٹی، نہ MQM، نہ PTI، نہ جماعت اسلامی، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب وائنڈ اپ کر لیجئے پلیز۔ نہ اس کو ہماری کوئی آواز سنائی دیتی۔ سر 2 چیزیں ہیں، میں نے ایک اس کی بات کی، دوسری ایک گرین لائن بس منصوبہ ہمارے پاس چل رہا ہے سرجانی میں، تو اگر وہ تو وفاقی حکومت کا ہے لیکن سندھ حکومت کے پاس آ جائے گا 2 سال میں، آپ اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں اور خدا کی بستی تیسر تک لے جائیں، یا کائنڈلی دوسرا آپ کے پاس ریڈ لائن بس منصوبہ ہے جو کہ آپ جس کو ٹرن کر رہے ہیں پاور ہاؤس چورنگی سے، اگر اس کو آپ ایکسٹینڈ کر کے خدا کی بستی یا تیسر اور لیاری تک لے جائیں تو بہت زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ سر سرجانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لینڈ گریپرز۔ لینڈ گریپرز مادر پدر آزاد ہیں سر، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، پولیس کوئی ان سے کسی قسم کی پوچھ تاچھ نہیں کر سکتی کہ آپ نے یہ گھر کس کے حوالے سے خریدا ہے، کس کے حوالے سے بیچا ہے، کون اس میں بیٹھ گیا ہے۔ زمین جو گورنمنٹ کی تھی وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، بنے بنائے گھروں میں یہ داخل ہو جاتے ہیں، 10 15 15 20 افراد کے ایک گروہ ہے جو ہر طرح کے قانون سے آزاد ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سر اس کے اوپر ضرور توجہ دی جائے، سرجانی تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔